السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بدر العارفین اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے غار حرا کے بارے میں۔ غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار حرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امام احمد بن محمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کرنے کے لیے غار حرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ گویا غار حرا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں۔ غار حرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل حرا میں قبلہ رخ واقع ہے۔ اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت غار حرا نے التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اسے دھویا اور پھر کہا، اقرا بسم ربک، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ وحی کو مضبوط دل کے ساتھ طہارت کے نہایت کامل احوال میں حاصل کریں۔ غار حرا غار ثور سے افضل اس لیے ہے کہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے کہ غار حرا سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ امام عبداللہ بن محمد قرشی مرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درج ذیل فضائل اور خصوصیات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، غار حرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب رب تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل حرا ہے۔ نمبر 3، اس میں ظہر کے وقت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ جو شخص ہم سے دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 4، حرا میں نور الہی کا مرکز قائم ہے اور اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹہرنا بہت پسندیدہ ہے۔